اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ شاہد کا معنی گواہ ہیں، تو آپ کو کم از کم اپنی بیویوں کے بارے میں بھی تو پتا ہو کہ بھی کیا میٹنگ کر رہی ہیں۔ تو ایک آیت میں آ جائے شہید اور شاہد، اس کا معنی گواہ، اس کا معنی حاضر و ناظر، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا، خدا کی شان ہے کہ پہلے حضور کی اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ ایمان سے سمجھیں، اگر حضور کی بیویاں بی بی عائشہ، بی بی حفصہ کو یہ علم ہوتا کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، تو وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتی؟ یعنی کچھ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا۔ آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑے گے، جی دیوبندی یہ کہتے ہیں اور بریلوی یہ کہتے ہیں اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں اور تبلیغ والے یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے نا، آپ بھی تو کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو اور بری چیز کا فرق کر سکیں۔ تو آپ غور کریں کہ گھر میں رہنے والی بیوی، اچھا حضور نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میں یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتلانی۔ کہا ٹھیک ہے، خبردار کسی کو نہیں بتائے، میرا راز ہے۔ اس بیوی نے جا کے دوسری بیوی کو بتلا دیا۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ اس بیوی کو آپ نے منع کیا تھا، اسے تو دوسری بیوی کو اپنی سہیلی کو بتلا دیا۔ اب حضور پاک نے جب آگے خبر دی، فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا۔ اب حضور نے آ کے فرمایا کہ بی بی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بات کسی کو نہیں، تم نے کیوں بتلائی؟ تو بی بی نے فوراً کہا کہ من انبأک ھذا، کہ محمد مصطفیٰ آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے؟ آپ پر یہ راز کیسے کھلائی ہے؟ تو میرا اور اس کے درمیان میں بات ہے اور کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ تو اگر وہ حاضر ناظر سمجھتی تو پہلے تو راز کھولتی کیوں؟ کہتی میں راز کھولوں گی، حضور تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں۔ اور اگر وہ یہ عقیدہ بھی رکھتی کہ انبیاء ہر جگہ سرکار دو عالم حاضر ہیں، موجود ہیں، ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، تو پوچھتی کہ من انباء کا حاضر، جی آپ کو کس نے خبر دی؟ اچھا، اس کا جواب تو یہ تھا نا، حضور فرماتے کمال کی بات کر رہی ہو، عجیب میری بیوی ہوگی، کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو شاہد ہوں، اللہ نے مجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں۔ لیکن اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نبانی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس علم والے نے خبر، اس جاننے والے نے خبر دی۔ یہ نہیں کہ میں موجود ہوں، میں نے خود سنی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ تو اندازہ فرمائیں، یہ آیتیں شاہد و شہید کی تو اتر چکی تھی، یہ تو ان کے بعد کی صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لَوَدِدْتُ أَن رَأَيْنَا أَخْوَانَنَا، میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَنَحْنُ أَخْوَانُكَ، ہم آپ کے بھائی تو ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تم نہیں ہو، بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے تمہارے۔ آپ نے فرمایا ان کو وہ میرے بھائی ہوں گے، تم تو میرے صحابہ ہو، مقام صحبت الگ ہوتا۔ اخوت ایمان تو سب کے ساتھ ہوتی ہے نا، تمام مومن بھائی ہیں، تو کیا سب کا مرتبہ برابر ہو جائے گا؟ وہ تو صحبت تو خاص ہے، وہ تو مقام صحابیت ہے جس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر وہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو تمنا کرنے کا کیا مطلب کہ میری تمنا ہے؟ اسی طرح جناب اب اصل میں بات یہ دیکھیں کہ یا تو اللہ عالم جان بوجھ کے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو حضرات ہیں جو اس شرک و بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ عالم وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دیکھنا اب دنیا میں قادیانیت کا بھی تو فتنہ ہے نا، وہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبی بن گیا۔ احمد علی جان نبی بن گیا، اور گوہر شاہی تو ابھی پیدا ہوا، ابھی مرا، ابھی کسی دور کا فتنہ ہے، اللہ معاف کرے، اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ جو زبان سے آدمی دہرا بھی نہیں سکتا۔
تو یا تو اللہ عالم یہ آمدن جان کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی، یا پھر یہ ہے کہ کسی اپنے یعنی نشہ الفت و محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جیسے آدمی نشے میں اس کو پتہ نہیں لگتا رہے کہ میں نے کیا کہا، پتہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اور اجماع امت کے خلاف، قیاس کے خلاف، فقہا کے خلاف، محدثین کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، لیکن نہیں، وہ اپنی دلیل پہ ڈڑے ہوئے. حضور گواہ ہیں جی، گواہ ہر جگہ ہوتا ہے اور بغیر دیکھے گواہی ہو نہیں سکتی. سب سے پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ بھئی یہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کہ کیا ضد ہے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظ حصہ اول میں لکھا ہے کہ ایک کنہیا کافر جو ہے وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر تھا. نعوذ باللہ، کافر بھی حاضر ناظر ہو گیا، نبی بھی حاضر ناظر ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں یا تو پتہ نہیں کبھی کبھی وہ کسی نشہ عشق میں ہوتے اور ایسی باتیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، اللہ عالم، یا باتیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جب ایک پہلو پر طبیعت جم جائے نا، پھر سارے آیات قرآنی کے دلائل اسی پہ دیتا ہے. اب دیکھیں نا، بعض مفسرین نے لکھے احکام، ہر آیت سے وہ احکام ثابت کرنے کی کوشش کریں. اچھا، بعض مفسرین کا رجحان ہوتا ہے جہاد پر، وہ ہر آیت سے جہاد ثابت کریں. اچھا، بعض لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تبلیغ پر، ان کو سارا قرآن نظری تبلیغ آتا ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ذہن ہے، بن گیا ہے، خدمت ہے. اچھا، جو سچی بات ہے وہ تو سچی، تبلیغ قرآن کا فرمان ہے، رسول کا فرمان، لیکن اس کو ذہن پہ اتنا وہ یعنی مسلط ہو جاتی ہے وہ بات کہ دوسری بات ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. یا تو ان پر بھی یہی ہے یا ضد ہے. اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر بغیر دیکھے گواہی ناجائز ہے، یہ جو دن رات آپ کے مؤذن ہر اذان میں کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ گواہی دے رہے ہو؟ جب بغیر دیکھے گواہی ہو ہی نہیں سکتی. گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ کے گواہی دے. تو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہر بندہ ہر نماز میں گواہی دے رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیسے گواہی دیں؟ اگر لفظ شہادت کا معنی یہی ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ بھئی شاہد کا معنی ہی یہی ہے کہ گواہ وہ ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھنے کے بعد گواہی دے، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک بات علم نشرہ ہے، اگر ایک بات بڑے سے بڑے ثقہ لوگوں سے ہمیں پہنچی ہے، تو اس پر بن دیکھے گواہی دینا بھی جائز ہوتا ہے، چاہے وہ بات ہم نے نہ بھی دیکھی. ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے. حضور پاک نے فرمایا کہ وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے. حضور نے فرمایا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا ہے. اسی لیے اب اس کو یوں سمجھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے گھر سے نکلے تو ایک آدمی تھا حارث بن السواد، اس نے ایک گھوڑا بیچا. وہ عربی تھا، دیہات میں جنگل میں رہنے والا بیچارہ، اس کو زیادہ یعنی بہرحال اس کے اندر وہ دیہات کی جہالت کی وجہ سے جفا کشی اور کم علمی یہ ساری چیزیں تھی. حضور نے اس سے ایک گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا. حضور نے فرمایا تم ٹھہرو اور میں جا کے ابھی آپ کے لیے پیسے لاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے. اتنی دیر میں کوئی اور بندہ جو گزرا تو دیکھا گھوڑا لے کے کھڑا، سے کہا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اتنے لوں گا.
تو اس نے وہ حضور پاک والے پیسوں سے زیادہ پیسے کہے، اگلے نے قبول کر کہا ٹھیک ہے تم گھوڑا دے لو، اس کو پیسے زیادہ مل گئے، پہلے سودے سے ہی پھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی پیسے پکڑو گھوڑا سے، کہا جی حضور میں نے تو آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا، آپ کی میری بات تو ہوئی تھی لیکن سودا نہیں ہوا۔ جب آدمی کی نیت بدل جائے نا جی پھر بہانے بہت، جب آدمی کی نیت ہی خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں وہ جی نہیں اصل اگر میں نے یوں کہا تھا نا میرے خیال میں، مگر پھر آپ نے بھی یوں کہا تھا، پھر اگر مگر شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے سودا کیا، سودا طے ہو گیا، میں پیسے لینے کے لیے گیا تم پھر گیا، اس نے کہا شاید آپ کے پاس گواہ ہیں کہ آپ کا میرا سودا ہو گیا تھا۔ اب خدا کی شان ہے کہ اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ ایک صحابی ہیں، بعض علماء نے فرمایا حضرت حزیمہ حاقب ایک صحابی ہیں، وہ یہ باتیں سنتے سنتے قریب آئے اور انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ انا اشہد یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے۔ اب وہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ ابھی گواہ تو نکل آیا، اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا حزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہ جبریل وحی لاتا ہے ہم موجود ہوتے، جب آسمانوں پہ آپ معراج پہ گئے ہم موجود تھے، جب آپ کی زبان نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہوگی، میرے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا ایمان ہے کہ محمد عربی صادق المصدوق ہیں، صادق الامین ہیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نکل ہی نہیں سکتا، آپ نے ہمیشہ جو فرمایا جو فرمائیں گے سچ ہوگا، جب آپ نے کہہ دیا کہ سودا ہو گیا تو میں گواہی کیسے نہ دوں؟ حضور پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی مسئلے میں یہ میرا صحابی حزیمہ گواہی دے دے تو پھر دو کی بھی ضرورت نہیں، اسی ایک کی گواہی کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے گواہی دی اور اس نے دیکھا بھی نہیں، نہ موجود ہے نہ دیکھا ہے، لیکن چونکہ سرکار دو عالم کی زبان سے بات نکلی ہے کون شک کرے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی پکی بات مل جائے گی تو اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم گواہی دیں۔ اچھا اسی طرح قرآن میں دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا حضور کی امت جو ہے یہ امت وسط ہے اور قیامت میں یہ تمام لوگوں پہ گواہی دے گی۔ اب قیامت والے دن حضور کی امت گواہی دے گی تو حضور کی امت کیسے گواہی دے گی؟ نوح علیہ السلام کی قوم پہ گواہی دے گی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ نہ حضور کی امت موجود ہے، نہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، تو گواہی کیسے دیں گے؟ یعنی یہ تو اللہ کا قرآن ہے، منصوص ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کافر قیامت کے دن انبیاء کی نبوت و دعوت کا انکار کریں گے اور اللہ حکم دیں گے کہ انبیاء اور رسل کو کہ گواہ لاؤ، تو حضور کی امت جو ہے وہ ان کے حق میں گواہی دے گی۔ تو آپ موجود ہی نہیں، نہ آپ نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو کیسے گواہی دیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ سارے پیغمبر سچے ہیں اور یہ سارے واقعات سچے ہیں، ان سب نے دعوت دی، قوم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو جب ہمیں اللہ کے نبی پاک نے بتلا دیا تو حضور کے فرمانے پہ ہم نے گواہی دے دی، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ وہاں موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بدیل صحابی ہیں، ان کے ساتھ دو نصرانی تھے اور وہ سفر میں تھے، اور سفر میں اللہ کی شان ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے اور موت کے قریب آ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بلایا کہ بھئی یہ میرا اسباب ہے، مال ہے، سامان ہے، یہ سارا چیک کر لو،
اور یہ میری وصیت ہے، مہربانی کر کے تم جب جاؤ تو میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو پہنچا دینا، میری تو موت آ رہی۔ اور انہوں نے اللہ کی شان سے عقل مندی یہ کی کہ ایک فرست سامان کی بنا کے سامان میں ڈال دی اور ایک وصیت نامہ لکھ کے ان کو دے دیا، اور یہ دونوں غیر مسلم ہیں، نصرانی ہیں۔ تو جب ان کو دے دیا تو انہوں نے جناب والا یہ ہے کہ واپس جب آئے تو اس سامان میں ایک جام تھا چاندی کا، یعنی گلاس سمجھ رہے، جام سمجھ رہے، کچھ سمجھ رہے، اور بڑا قیمتی وہ جام۔ تو ان دونوں نے اس جام کو تو نکال لیا اور باقی سامان پہنچا دیا۔ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل موجود ہے سامان کی، تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہاں بلکہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا مکان تھا مدینہ منورہ میں، پرانی بات ہے، لوگوں سے سنی سنائی، تو اس کے بعد جناب وہ بندہ چلا گیا، اور قابض ہو گیا، پھر وہ چلا گیا اور قابض ہو گیا اور قابض ہو گیا، یعنی اس کو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایک صدی بیت گئی۔ اب جناب اس صاحب مکان کے اولاد کی اولاد، پوتے در پوتے در پوتے کرتے 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 ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بڑے دادا نے ایک بہت بڑا مکان خریدا تھا، اور وہ تو سنا ہے کہ اب ماشاءاللہ اتنے ملین کا بکے گا۔ تو یہ پیسہ تو لالچ تو بڑی چیز ہے۔ تو اچھا، ان کی کوئی ایک پرانی دادی تھی، اس نے ان کو ایک بات بتلائی تھی کہ تمہارا دادا کہتے تھے کہ وہ مکان جو میں نے لیا ہے تو اس کی جو رجسٹری ہے سرکاری، اس کی ایک فوٹو کاپی بنا کے میں نے اس کی فلاں دیوار کے نیچے دفن کر دی تھی جب بلڈنگ میں بنا رہا۔ تو یہ بات بچوں کے دماغ میں تھی، انہوں نے آ کے یہاں دعویٰ کر دیا، حکومت نے کہا ثبوت دو، انہوں نے کہا جی ثبوت تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ قاضی صاحب اپنا عملہ بھیجیں، کھدائی کرائیں، اگر اندر سے ثبوت نکل آئے ٹھیک ہے، نہ نکلے ہم پارے۔ کھدائی کرائی گئی تو اندر جناب لوہے کے پہلے زمانے میں رول ہوتے تھے، اسی میں کاغذات قیمتی جو تھے نا وہ بند کر کے رکھے جاتے تھے، تو وہ جناب لوہے کا رول نکل آئے، اندر سے وہ کاغذ نکل آئے، باقاعدہ رجسٹری، باقاعدہ نام، باقاعدہ اس کی تصدیقات کا نکاح، تو وہ شبوں کی بات ہی نہیں۔ پھر جب ان کے دادے کے نام کی رجسٹری موجود ہے تو اس لیے وہ سامان میں جو فرشت تھی اس میں تو وہ جام کا ذکر موجود تھا۔ ان کے ورثاء نے جب وہ فرشت پڑھی، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جا کے کہ اللہ کے بندے اس میں سونے کا چاندی کا ایک جام تھا، باقی سامان تو سارا موجود ہے، جام کہاں گیا؟ انہوں نے کہا جام نہیں تھا۔ بہرحال وہ پکڑ گئے اور کچھ عرصہ بیت گیا، بات پرانی ہو گئی۔ ایک دن وہ صاحب سامان جو تھے ایک سنار کے دکان پہ گزرے تو وہ جام بک رہا تھا، اس پہ اس کی کوئی خاص علامت بھی تھی، انہوں نے علامت سے پہچانا اور سنار سے کہا بھی یہ جام کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں فلاں نے بیچا ہے۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دعویٰ کی کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور اس کے بعد پوچھا دلائل، انہوں نے کہا جی دلائل تو نہیں ہے لیکن اس کا کاغذ بھی اس کے اندر موجود ہے، جام ہم نے پہچان لیا ہے، اور انہوں نے سارا سامان دیا، صرف جام کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں مانتے، مدعی ہیں گواہ لے آئے۔ انہوں نے کہا جی گواہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور فرمایا پھر قسم کھاؤ۔ اچھا، اسی طرح قرآن نے مسئلہ کیا ہے کہ اگر مثلا وہ جھوٹے ہوں تو آپ اور بندے لا سکتے ہیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اگر وہ جھوٹی گواہی دے جائیں تو آپ اور دو دیانتدار آدمی طلب کر کے ان سے گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ کہیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے سچی گواہی دی ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا تو ہے نہیں، تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اس لیے بات کو سمجھے میرے عزیز کہ کبھی گواہی اسی طرح ہوتی ہے کہ آدمی مشاہدہ کرتا ہے، آدمی واقعات کو دیکھتا ہے تو گواہی دیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بات ہی اتنی وثوق سے، ثقہ لوگوں سے، اتنے سچے لوگوں سے ہمیں پہنچ جائے کہ جن کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے کا شبہ ہی نہ ہو تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔
حضور نے فرمایا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا عرش ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا کرسی ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں، بن دیکھے خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو شاہد کا معنی یہ۔ اچھا اب ایک وہ اور ایک دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کرے آدمی کہ اتنی چال در چال ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضر ناظر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب حاضر ہو گیا، اور ناظر وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، وہ تو کہیں غائب ہوا ہی نہیں۔ جب غائب نہیں تو حاضر کیسے ہو گئے؟ اب اسی پہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کی بھی صفت ہے شہید، جیسے اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ اسی طرح اللہ کا کئی مقام پہ ہے کہ شہید ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر شہید وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر گواہی دے یا لوگوں کی بات سن کے بھی گواہی دے، تو پھر اللہ کی صفت تو شہید ہو نہیں سکتی۔ اللہ لوگوں کی بات سن کے گواہی دیتا ہے، تو پھر اللہ کو شہید کیوں کہا گیا؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اللہ پاک ہدایت دے کہ جب آدمی کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور جب آدمی کسی باطل عقیدے پہ جم جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، خود تو بدلنے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ بات سے بات پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان یباشرنی وانا حائض، حضور پاک میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اب جناب اس کو دشمنوں نے یوں پکڑا، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ولا تباشروہن، قرآن کہتا ہے کہ بھی عورت کے ساتھ مباشرت جائز ہی نہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن، اسی طرح قرآن کہتے ہیں ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد، اور حضور کیسے یباشرنی وانا حائض؟ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے حدیث غلط ہے، حدیث کا انکار کر۔ حالانکہ معنی مباشرت کا ہر جگہ جماع نہیں ہوتا، معنی مباشرت کا لکھا البشرت بالبشرت، جیسے میاں بیوی ایک چارپائی پہ کٹھے لیٹ جائیں، ایک دوسرے کو بدن لگ رہا ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں اب وہ تو حالت حیض میں جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حالت حیض میں جماع منع ہے، یہ تو نہیں کہ ہاتھ ملانا بھی منع ہے، بیوی کے ہاتھ سے روٹی کھانا بھی منع ہے، بیوی کے ساتھ لیٹنا بھی منع ہے۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ جو لفظ جہاں جس کے لیے بولا جائے گا معنی اسی طرح کا کیا جائے گا۔ مثلا اللہ کی صفت ہے رؤوف رحیم، اور یہی صفت حضور کی بھی ہے رؤوف رحیم۔ اللہ کی صفت ہے سمیع بصیر۔ اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، کافر بھی سمیع، کافر بھی بصیر، مسلمان بھی سمیع، مسلمان بھی بصیر۔ اچھا اللہ کی صفت ہے حفیظ علیم، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو وہاں حفیظ علیم یوسف علیہ السلام کی بھی صفت آ رہی ہے۔ تو بات کو سمجھیں تو ہر جگہ وہ ترجمہ کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوگا۔ جب اللہ کے لیے لفظ شاہد بولا جائے گا تو جو اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ وہ تو ذرے ذرے کے جاننے والے ہیں، ان کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے جب ہم سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کریں گے تو جو اللہ کی شان کے لائق ہوگا، مخلوق کے لیے جب استعمال کریں گے تو جو مخلوق کے لائق ہوگا، جیسے مثلا اردو میں کہتے ہیں میاں۔ اچھا ہمارے محاورات میں آپ پورے ہند میں، پاکستان میں، یعنی کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کو سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں جی اللہ میاں۔ اچھا کہتے ہیں جی میاں بیوی۔ اچھا طوطے کو بھی کہہ دیتے ہیں مٹھو میاں، میاں مٹھو، تو ہر جگہ ایک ہی معنی کرو گے؟
یعنی جو اللہ کے لیے کرو گے وہی میاں بیوی کے لیے کرو گے، جو اللہ کے لیے کرو گے وہی نعوذ باللہ ایک جانور طوطے کے لیے کرو گے۔ تو مانا تو لفظ تو ایک ہے، لیکن ہر جگہ استعمال اس طرح ہوگا جہاں جہاں اس کا محل ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، دونوں جگہ ایک لفظ ہے سیقہ۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو چلا کے لے گیا جہنم کی طرف، مومنوں کو جنت کی طرف۔ لفظ ساق ہے، ساق یا سیقو مادہ واحد ہے، سوق کا مادہ ہے، تو لفظ ایک ہے لیکن شتان ما بینہما، کہاں مومنوں کو لے جانا جنت میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور کہاں کافروں کو جہنم کی طرف لے جانا مار مار کے کافر لے جائیں گے، یضربون علی وجوہہم وادبارہم، لیکن لفظ تو ایک ہے لیکن معنی ہر جگہ اس طرح ہوگا جو شان کے مطابق ہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی شیر اور شیر کو شیر پڑھ لے یا شیر کو شیر پڑھ کے دھوکے میں پڑ جائے تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اور نہ لکھنے میں تو ایک ہے، شیر لکھو یا شیر لکھو۔ تو اسی طرح اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ سے کسی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اچھا، اور ایک اور ان کی دلیل اور ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اندر رسول وَفِيكُمْ۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کہتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، قرآن کہتا ہے کہ جان لو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے اندر رسول اللہ موجود۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دلیل ہے کہ ہر جگہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اور حاضر ناظر کی ہم دلیل کیا دیں؟ اب جناب بات کو سمجھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکم رسول یعنی حضور ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، قرآن میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ پر عذاب نہ آیا، ان کے ظلم بڑھ گئے، ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے، تو صحابہ کی بھی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ ان کو قہر ڈالے، ہمیں مار رہے ہیں رات دن، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کو تباہ کرے خدا۔ اچھا، حضور کے دل میں بھی تمنا آئی تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا بدنی میں ان پہ کیسے عذاب کروں، آپ جو ان کے اندر موجود ہے مکے میں، آپ جو بیٹھے ہوئے عذاب کیسے بھیجیں ہم؟ تو جب حضور چلے گئے تو عذاب آ گیا، تو مانا ہے کہ اب تو موجود نہیں ہے۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پوری امت پر کہیں عذاب آنا ہی نہیں چاہیے، نہ کسی جگہ زلزلہ آئے، نہ کسی جگہ عذاب آئے، نہ کسی جگہ برقان آئے، نہ کسی جگہ طوفان آئے۔ یہ تو رات دن حوادث پہ حوادث، زلازل پہ زلازل، عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، تو مانا اگر حضور موجود ہیں تو پھر عذاب کیسے آ گیا؟ کیونکہ تو اللہ کہتا ہے جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں۔ تو اصل بات کیا تھی کہ وفیکم رسول ہو گئے، رسول پاک تمہارے درمیان میں موجود ہیں۔ ان نے سمجھا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ترجمہ اپنی طرف سے کر لیا، موجود ہیں صرف ایک لفظ ہر ہی لگانا تھا نا، ہر جگہ موجود، یہ تھوڑا سا ایک لفظ لگا دیا، اور یہ نہ سمجھا کہ قرآن میں تھوڑا سا ایک لفظ بھی لگا دو تو بندہ سیدھا کافر ہو جاتا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے انصار کے، اور ان میں صدیوں سے لڑائی تھی آپس میں، تقریباً ان کی جنگ جو ہے وہ 120 سال جاری ہے۔ اللہ کا رحمت ایسی ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اوس خزرج پہلے سے مسلمان ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے، وہ جھگڑے بھی مٹ گئے، لڑائیاں بھی مٹ گئیں، اب تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے پیار سے محبت بھائی، خدا کی شان ہے۔ اب ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہود اور منافقین نے مل کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی ایسے قبیلے تھے جو کبھی آپس میں نہیں ملے، اور ان کو ہم لڑاتے رہے
ان کو ہم لڑاتے رہے اور ہم اپنے فائدے حاصل کرتے رہے، لیکن یہ جب سے ان کی سلو ہو گئی اب یہ حضور کے سوا تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو لڑا۔ انہوں نے اپنے شاعروں کو تیار کیا تو شاعروں نے آگے جناب پرانے اشعار سنائے۔ جس زمانے میں کبھی اوس کے جھگڑے تھے، خزرج کے جھگڑے تھے، ان نے ایسے اشعار ان کو سنائے کہ وہ سابقہ جو جنگیں تھیں، وہ سابقہ جو دماغ میں لڑائیاں تھیں نا، وہ یاد آ گئی۔ اور جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو آدمی جوش میں آ جاتا ہے، آدمی پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا کوئی تعلق ہے کسی سے، مدت گزر جائے، آپ بھول گئے، لیکن اچانک اس کا خط سامنے آ گیا، اچانک اس کی تصویر سامنے آ گئی تو آپ کو بات یاد آئی۔ تو اسی لیے جب وہ اشعار انہوں نے پڑھے تو ان کا جوش بھی بھڑک اٹھا۔ انہوں نے کہا یا للاوس، انہوں نے کہا یا للخزرج، انہوں نے کہا کہ نکل آؤ قبیلے والوں، نے کہا نکل آؤ آج پھر لڑتے، جوش میں آ گئے۔ یہ چونکہ جتنی مارشل قومیں ہوتی ہیں نا جی، جو بڑے بڑے قبائل، یہ چونکہ جتنی مارشل قومیں ہوتی ہیں نا جی، جو بڑے بڑے قبائل ہیں، تو اب جیسے آج کل بھی دیکھ لیں پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، ان کو لڑنے کا موقع نہ ملے پریشان ہو جاتے کہ کیا کریں۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میری اپنا قبیلہ ہے، میں کوئی سید قریشی تھوڑا ہوں۔ تو یہ یعنی آپ یقین کریں، ہمارے گھر سے جہاں ہمارا دیہات میں اصل گھر تھا، اس کے قریب ایک جگہ ہے اچ شریف، جو ایک تاریخی مقام جس کی ایک بہت بڑی تاریخ، یعنی ہمارے اس پورے پنجاب میں ملتان ہے، اچ شریف ہے، یہ ایسے مقام ہیں جہاں اللہ کے اولیاء اللہ آئے، حضرت محبوب سبحانی آئے، حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ آئے، بلکہ بڑا مثال مشہور ہے کہ اس میں تو 1.25 لاکھ اللہ کے اولیاء آئے، یعنی اتنے اللہ والے وہاں گزرے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کا، اور آج تک ان کی کتابیں اور آج تک ان کے مخطوطات اور علوم پڑھنے والے ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ مقامات بھی اب اہل بدعت کے ہاتھوں میں، کہیں روافض ہیں، کہیں بدعت والے ہیں، یعنی جیسے کہ علامہ اقبال نے ماتم کیا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ یہ تو وہی ہے نا جی، باپ مر گیا تو بیٹا گدی پہ بیٹھ۔ تو بہرحال وہ اچ شریف جو ہے جی، اس میں سالانہ میلے لگتے ہیں، 3 میلے ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے، دوسرے ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے، اور یہ سالانہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی مخلوق وہاں آتی ہے اس میلے کو دیکھنے کے لیے، یعنی جگہ نہیں ملتی ہے آدمی کے لیے۔ تو ہمارے کچھ قبائل ایسے ہیں ماشاءاللہ، کچھ بلوچ ہیں، کچھ اور ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں کہ میلے والے دن تیار ہو گیا نا، ہم نے لڑنا، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی ان کا آپس میں تنازع نہیں شریف آدمیوں کا۔ ان کا بس ٹھیک ہے، جوانی دیکھنی ہے نا، تمہارے جوان کیا کرتے ہیں، ہمارے جوان کیا، اچھا یہ بھی دونوں طرف شرط ہے، جس کا مر جائے مقدمہ بھی نہیں کرتے، مر گیا تو مر گیا۔ اب اس کا کیا ارادہ؟ بعض قبائل ایسے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یہ ہمارے افغان بھائی ہیں، پٹھان، ان کا بھی ایک مزاج ہے، وہ اس سے بدل نہیں سکتے۔ اچھا کوئی غیر ان کو نہ ملے نا، اپنے سے بھی لڑنا شروع کر دیں، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا سوچ ہے، کیا کرے آدمی، عادت ہو گئی ہے۔ اور دیکھنا جی، مثال کے طور پر اب ہمارے پسند ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کو ساری زندگی ایک عادت ہوگی نہیں علاج کی، یہ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تب بھی بات تو یہی کریں گے، کیوں؟ عادت ہوگی، ساری زندگی جو آدمی ایک چیز کرتا رہا، کرے کیا وہ؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم لوگ رات کو جب تک کتاب نہ پڑھے نیند نہیں آتی، عادت ہو گئی، کیا کرے آدمی؟ یعنی 1 بجے 1:30 بجے کم از کم رات کو میں سوتا ہوں،
1:30 بجے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ کتاب پڑھتے پڑھتے کبھی وہ چہرے پہ گر گئی، کبھی سینے پہ گر گئی، کبھی گستاخی اللہ معاف کرے، کبھی سائڈ پہ بھی گر گئی. اب تو بھی ابھی پڑھ کے رکھ دوں گا، لیکن رکھنے کا موقع نہیں ملتا، انسان نیند آ گئی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی لڑائی کی، چونکہ 120 سال لڑتے رہے تو اختیار ہو گئے. حضور پاک کو کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ اس خطرے لڑ رہے. حضور پاک تشریف لائے اور آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ وَأَنَا فِيكُمْ، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم لڑ رہے ہو. انہوں نے کہا توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا رسول اللہ، بس شیطان نے ہمیں فتنے میں الجھا دیا تھا، اللہ اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے، استغفر اللہ ہم پتہ نہیں کہاں کھو گئے تھے. آپ نے فرمایا دعوها انہا منتنۃ، یہ جو تم نے نعرے لگا رکھے ہیں قومیت کے کہ اوس اور خزرج، یہ نعرے جو ہیں یہ تو بدبودار نعرے ہیں. یہ کیا ہے؟ قومیت کا نعرہ، لسانیت کا نعرہ، صوبائیت کا نعرہ. اسلام ان کو نہیں اہمیت دیتا، سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں. تو ان کو تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ فیکم رسول، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. یہ تو خطاب ہے صحابہ کو اس خاص واقعے میں. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے اور ہر امت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. یہ تو آیات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کس اسباب نزول کے تابع اتری. اچھا اسی طرح دیکھیں ایک صحابی ہیں حضور کے، ولید ابن عقبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلے کی طرف جا کے تم اموال زکات جمع کر کے لے آؤ. اچھا خدا کی شان ہے اس اللہ کے بندے کی، ان قبیلے والوں سے پہلے سے کوئی دشمنی تھی، زمانہ جاہلیت سے جھگڑا تھا. اچھا بستی والوں کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا رسول آ رہا ہے، وہ جناب استقبال کے لیے نکلے. اور ہمارے ہاں استقبال تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، شادی پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی دولہا مر جاتا ہے، خوشی میں فائرنگ کرتے ہیں شادی میں. اور بس جناب گولی کی بات ہے نا، بس گولی ادھر ہوئی رفیق امان اللہ. میں ایک دفعہ خود سفر کر رہا تھا ٹانگ کا، تو وہاں جناب جو ہمارے استقبال کرنے والے لوگ تھے ماشاءاللہ، تو وہ اس قدر بے دھڑک ہو کے گولیاں چلا رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ 2 مولوی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت یا ہمیں اتار دیں یا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، ہمارا تو پیشاب نکلنے والا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یار کیسے اتار دوں تم کو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کل تو خوشی رہے ہیں، اب دیکھیں ایک ہاتھ سے جو وہ ہلا کے مار رہا ہے تو اگر ذرا ہل جائے ہم تو گئے. میں نے کہا جی اب جائیں یا نہ جائیں یہ خان ہے، یہ نہیں باز آ سکتے، یہ نہ رکنے سے رکیں گے. ایک نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ یہ ہمیں ساری زندگی کے لیے بزدلی کا تانا دے گے، جینے نہیں دیں گے، کہیں گے کہ یار یہ تو بلوچ رہے ہی نہیں، ایک گولی سے ڈر گئے، ہم استقبال کریں بیوقوف ہے، یعنی بیوقوفی ہم ہیں. اب گولی اسے بھی کسی کا استقبال ہوتا ہے. اور یہ نہیں میں مذاق نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کے بات کر، اور یہ بھی نہیں کہ 200-400 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں راؤنڈ لگا دیں گے، وہ ان کو مزہ آتا ہے. اب اس کا کیا کہتے ہیں؟ میں خود اپنے میرے دوست ہیں منگورا میں سوات کے علاقے میں، ان کے گھر میں مہمان تھا، تو ان سارے ہم بہت سارے میرے ساتھ ساتھی تھے، ان کو ہم سلا کے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے علیحدہ، چونکہ اوپر کی منزل پہ ایک کمرہ سے الگ ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کو چونکہ نیند نہیں آتی اکٹھے سونے کی. میں نے کہا تو میری تو عادت ہے، میں کیا مجبوری ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کا انتظام اوپر ہے. تو ہم سب دوستوں کے ساتھ سب کو لٹا کے سلا کے تقریباً 2 بجے رات کے ہم نے کہا ابھی سو جائیں، چونکہ صبح پھر 4:30 بجے 5 بجے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اللہ نماز سے محروم نہ کرے. تو کچھ لوگ تھوڑا بہت تو سو لو، بقیہ کمی جو ہے نماز پڑھ کے پوری کر لیں. تو ہم اوپر جب جا رہے تھے تو خان جو ہمارا دوست ہے اس نے کہا کہ مکی صاحب یہ کلشنکوف چلاؤ. میں نے کہا ابھی کیوں چلاؤں، کوئی وجہ؟ یار کیسی بات کرتے، دیکھو نے کیسے چل، یہ خاص کلشنکوف اور یہ کوزی. اور میں نے کہا خدا کے بندے میں نے تو کبھی برغی نہیں میں دیکھی، تو یہ کلاشنکوف چلا گیا اور پھر 2 بجے رات کے مجھے عقل تو سناؤ، عقل تو بتاؤ، کوئی عقل کی بات ہے کہ 2 بجے رات کے بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آدمی فائر کرے؟ یہ سارا علاقہ اٹھ جائے. اس نے کہا مکی صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر روز ہوتا ہے. اور میں نے کہا یار خدا کے لیے، اس نے شروع کر دیا ڈر 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 شروع کر دیا. اچھا ہمارے جو نیچے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم پہ حملہ ہو گیا ہے.
اب جناب کوئی مولوی صاحبان غسل خانے میں، کوئی میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور کوئی جناب صوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آخری وقت ہے بھائی کلمہ پڑھو لا الہ۔ مولوی صاحبان جناب بے ہوش ہیں اور اوپر تماشا ہو رہا۔ اور میں نے کہا نیچے دروازے کھڑک رہے ہیں، ان کا تو پتہ کرو وہ زندہ بھی ہیں کہ فوت ہو گئے۔ نیچے آئے، ان کو ہم نے جب انہیں ہماری آواز سنی، کیا ہو گیا حضرت کو حملہ ہو گیا؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کوئی ہم نے کہا یار 2 بجے رات کو بھی فائر کرتے ہیں، میں نے کہا اس کو سمجھاؤ میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ کم از کم یہ گھر والوں کو آپ ہدایت کر دیں کہ ہم تو اپنا وضو شروع کر کے نماز پڑھ لیں گے، یہ بھی سارے کپڑے دھلوائیں کہ رات کو 2 بجے اچھا، اور خدا کی شان پہاڑ کا علاقہ ہو اور کلشنکوف کا فائر ہو نا جی، وہ تو پھر ایک ایسی سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اچھے خاصے آدمی کا ہوش اڑ جائے۔ وہ گونج بنتی ہے نا پہاڑوں کی، صدا ہوتی ہے کہ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ آپ گنبد نما عمارت میں بولے نا، جو آپ کہیں گے وہ آواز آئے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جی کہ وہ بیچارے استقبال کے لیے نکلے، اور انہوں نے استقبال میں فائرنگ شروع کی، اور ولید بن عقبہ نے کہا ہاں ان کا مطلب ہے وہ پرانی دشمنی ان کو یاد آ گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گے۔ وہ جناب بھاگا پیچھے، اس نے گھوڑا دوڑایا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بستی والے تو اللہ معاف کرے کافر ہو گئے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، تلواریں لے کے سارے باہر نکلے ہوئے، یہ تو اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں بھاگ آئے۔ حضور کو بھی غصہ آ گیا کہ عجیب بات ہے، مجھے کہتے ہیں کہ اپنا آدمی بھیجو زکوٰۃ کے لیے، اور میرے زکوٰۃ لینے والے کے لیے کہا کہ تلواریں بال کے لیے بجائے اس کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خالد بن ولید کو کہ فوراً فوج لے کے اپنا جوانوں کا دستہ لے کے جاؤ اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ اتنا جرأت اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکا۔ حضرت خالد بن ولید جناب فوراً جوان لے کے دستہ لے کے حملہ آور ہوئے، اور راستے میں جاتے جاتے حضرت خالد کو خیال آ گیا کہ پتہ تو کریں واقعہ کیا ہے، اتنی جلدی ساری بستی اسلام چھوڑ گئی۔ انہوں نے آدمی بھیجا، تحقیق کی، انہوں نے کہا جی وہاں تو اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو کافر کیسے ہو گئے؟ حضرت خالد نے کہا اچھا رات ٹھہر جاتے ہیں، صبح کو پھر دیکھتے ہیں۔ صبح کو گئے اور بستی بستی میں اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ مسجدوں میں بیٹھے قرآن تلاوت کریں۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ اللہ کے بندو ولید کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے کہا، اس نے تو کہا وہ کافر ہو گیا، مجھے قتل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں۔ تو اب انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی فاسق خبر لے کے، اہم خبر لے کے آئے، جب تک خبر کی تصدیق نہ کرو کوئی اقدام نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا اٹھانا کا پڑے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اگر تمہاری ہر بات مان لے، جیسے ولید نے آگے کہا اگر حضور وہ بھی مان لیتے اور ہر بات میں عمل ہوتا جائے تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہ اسباب فیکم رسولو یا ان فیکم رسولو کا معنی خطاب ہے آپ کے صحابہ کو، آپ کے اس زمانے میں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور تمام امت میں قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں، مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ہند میں بھی۔ عقل کی بات ہے کہ فیکم رسولو کا معنی یہ۔ اچھا اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی دین اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کی شان کے خلاف، فأعرض عنہم، آپ ان کے سے اعراض کریں، بیٹھے نہیں انہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اپنی بات کو بدل کے دوسری بات شروع نہ کریں، آپ ان کے ساتھ نہ رہیں۔ تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ جو غلط مجالس ہیں وہاں آپ کا بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں نعوذ باللہ، تو دنیا میں تو کتنے غلط کام ہو رہے ہیں،
کتنے دنیا کے اندر غلط محفلیں ہیں، کتنی غلط مجلسیں ہیں، کتنی گناہوں کے اڈے ہیں، کتنی فواحشات و منکرات کے اڈے ہیں، تو ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی؟ کوئی عقل کی بات کریں کہ شان بڑھا رہے ہیں یہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ایک غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے الٹا گھٹا رہے ہیں۔ اب ان کی ایک اور دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل الم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کہتے ہیں جی معنی یہ ہے کہ حضور نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو دیکھا۔ کہ اصحاب فیل کا واقعہ کب ہے؟ اگر حضور ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تو اللہ پاک آپ کو کیوں فرماتے کہ الم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں جناب دیکھو اس سے رویت ثابت ہے، جب حضور کا ہر جگہ دیکھنا ثابت ہے تو پھر ہر جگہ حاضر ہونا بھی ثابت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی اسی طرح کا دھوکہ ہے۔ حالانکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، حالانکہ یہ واقعہ اصحاب فیل کا جو قصہ ہے، یاد رکھیں اس وقت تو میرے سرکار محمد مصطفیٰ ولد سنۃ الفیل، یعنی اسی سال حضور پیدا ہوئے ہیں، چہ جائے کہ ابھی تو آپ کا بچپن بھی نہیں گزرا۔ لیکن ساری کتابیں ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی لفظ رویت ہوتا ہے لیکن مراد رویت علمی ہوتی ہے، اس لیے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مانا الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور آپ کو علم نہیں ہے کہ جو واقعہ اصحاب فیل کا گزرا ہے تو کبھی رویت بصری ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے۔ اچھا جو واقعہ اتنا مشہور ہو کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ بھی اتنا عرب میں مشہور تھا کہ گویا آپ کے نظروں کے سامنے، کیوں کبھی انہوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے بیچاروں نے، کبھی کوئی آدمی مکے میں ہاتھی لے کے کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے یہ ایک ایسا عجوبہ روزگار تھا، جیسے آج بھی آپ اپنے کسی بندے کو جا کے ہاتھی دکھائیں جس نے کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ تو حیران ہو کے رہ جائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا چیز۔ تو اس لیے اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں، کبھی رویت بصری ہوتی ہے، کبھی رویت قلبی ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے۔ یہاں مراد رویت علمی ہے نہ کہ رویت بصری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ترجمے کر کے اور اللہ کے قرآن کو بدل کے، اچھا اس کے بعد دیکھیں خود حضور کیا فرماتے ہیں۔ حجۃ اور حضور کا آخری حج مبارک فرض ہونے کے بعد یہی پہلا حج ہے اور یہی آخری، اسی لیے اس کا نام بھی حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا عظیم خطبہ دیا ہے، یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں جتنی حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، جتنے بھی حقوق انسانیت کے دنیا میں چارٹر بنے ہیں، جتنا ہی حقوق انسانیت کا، حقوق عالمیت کا، تحفظ انسانیت کا، حقوق انسانیت کا، مقام انسانیت کا، عظمت انسانیت کا، رفعت انسانیت کا بڑے بڑے منشور ہیں، دساتیر ہیں، خدا کی قسم ہے وہ سب کے سب چربہ ہیں خطبہ حجۃ الوداع کا۔ اصل وہ ترجمہ ہے جو میرے مدنی پاک نے خطبہ دیا۔ بات یہ ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار۔ دیکھو نا جی آج پوری طب ہے، آپ میڈیکل کے ماشاءاللہ طالب العلم ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ دیکھتے ہیں اصل اس طب کا بنیادی طور پہ اس کا موجد مؤسس کون ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیں، بدلتے 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 ذہنوں سے نکال دیں گے، ورنہ کوئی آدمی نام نہیں لے گا کہ ابن علی سینا کون تھا، کوئی آدمی نام نہیں لے گا ارسطو کون تھا، کوئی آدمی نام نہیں لے گا کہ فلاں فلاں جو علماء مسلمانوں کے گزرے ہیں طب میں، فلسفے میں، ان کا کیا عظمتیں تھی، اور ہم نے یہ علم کن سے لیا ہے؟ جب یعنی پورے عالم میں اسلام کے علوم کا یعنی سورج نصف النہار پہ تھا، اسپین میں، غرناطہ میں، اور اس وقت یہ یورپ تو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔
تو اس لیے جناب والا کہ آپ اس بات کو یعنی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ خطبہ حجت الوداع پہ حضور کیا حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کے مناسک کا کام مشاعر صاحب لے لو، مضبوطی سے سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھوں. حضور تو فرماتے ہیں کہ نہ دیکھوں، اور آپ کہتے ہیں اب ہر سال دیکھتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر. اچھا ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ قیامت میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ترا و من لم ترا، جن کو تو آپ نے دیکھا اور جن کو آپ نے نہیں دیکھا ان کو بھی پہچان لیں گے، کیونکہ امت تو آپ کی بعد میں بھی تو آئے گی نا، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین کے بعد بہت قیامت تک کے لیے. تو آپ نے فرمایا ہاں من ارا و من لم ارا، جن کو میں نے دیکھا پہچان لوں گا، جن کو میں نے نہیں دیکھا بھی پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا حضور جن کو نہیں دیکھا ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ معنی یہ ہے کہ صحابہ بھی حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ حضور کہتے ہیں عجیب بات ہے میں ہر جگہ جب موجود ہوں، حاضر ہوں، ناظر ہوں، تو پھر کیسے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسے پہچانوں گا؟ لیکن حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے مثال دی کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے کھڑے ہوں، سیاہ بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، قبید بھی ہیں، لیکن ان میں کوئی ابلق گھوڑا ہو کہ جس کا سارا بدن سیاہ ہے لیکن 4 پاؤں اور ماتھے پہ سفیدی ہے، کیا اس کے پہچاننے میں مشکل ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے، جب میں ان کے اعضاء پہ روشنی دیکھوں گا تو پہچان لوں گا کہ میری امت ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں بس علام حاضر اور ناظر جو ہر جگہ نشانیوں سے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا یا اس قسم کے دلائل دینا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، اجماع کے بھی خلاف ہیں، قیاس کے بھی خلاف ہیں. اور قرآن کا ترجمہ یہ نہیں کہ 1400 سال کے بعد جو جی میں آئے کر ڈالے، بلکہ ہم قرآن کے ترجمے کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حدیث رسول مبارک کی نظر سے، اور صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت، خلفائے راشدین، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد پھر تابعین کا دور ہے، پھر ائمہ محدثین کا دور ہے، اور پھر علماء ربانیین کا دور ہے. یہ معنی تھوڑا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل دیں اور اپنے عقیدوں میں شرک بھر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مبارک مسجد مستشفیٰ میں دروس عقیدے کے بارے میں الحمدللہ متواتر محاضرات میں، دروس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. اور اب جس مسئلے پر ہمارا سلسلہ درس کچھ دنوں سے جاری ہے وہ مسئلہ ہے جس کو معروف طور پہ عوام الناس میں حاضر اور ناظر کے نام سے جانا جاتا ہے. علماء حقہ کا، اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر خلف تک تمام علماء حق کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب، عالم ما کان وما یکون، اور عالم موجود، موجودات و معدومات وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس علم غیب، علم محیط، علم کامل کا مالک جو ہے صرف اللہ کی ذات. اور اسی طرح یہ عقیدہ اہل حق ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا، حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا. تو یہ صفت جو ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، چونکہ اللہ کے علم محیط ہے تو معیت علم ہر چیز کو حاصل ہے، تو ہر جگہ گویا کہ موجود ہے لیکن معیت علم کے ساتھ. اسی طرح اپنے اولیاء کی معیت نصرت کے ساتھ، ورنہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش اعلیٰ ہے، کما یلیق بشانہ،
سبحانہ و تعالی۔ تو اسی طرح ذرے ذرے کا دیکھنا، ذرے ذرے کا اللہ کے سامنے ہونا، موجود ہونا، یہ صفت اللہ کی ہے۔ ان دونوں صفات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا انبیاء کو، ملائکہ کو، اولیاء کو عالم الغیب سمجھے، چاہے لاکھ تعویلیں کرے کہ یہ عطائی علم ہے اور وہ ذاتی علم ہے، تو لیکن وہ عقیدہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر مقام پہ، ہر زمان میں حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے باتفاق سلف الی الخلف، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء احناف نے، علماء دیوبند نے، اسی طرح علماء حقہ نے، علماء اہل توحید نے، اور علماء عرب نے، علماء عجم نے یہ متفق علیہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اور کہے کہ میں اپنا نکاح کرتا ہوں اور ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہو یکفر، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حضور کو بھی حاضر ناظر سمجھا ہے اس مجلس میں۔ تو یہ عقیدہ تھا، اسی پہ میں نے کچھ دلائل عرض کیے تھے۔ اب جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، یعنی جو حضور کے حاضر ناظر ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ کیا ان کے پاس واقعی دلائل ہیں یا نہیں ہیں، یا ضد ہے یا شبہات ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی آخر کتابیں لکھی ہیں، جیسے مقیاس حنفیت ایک کتاب ہے، اسی طرح ان کی ایک کتاب جاء الحق ہے، اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ہے ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے ہے، اسی طرح اور بہرحال ان کی کافی کتابیں ہیں۔ تو ان میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر، ان کا یہ عقیدہ، بلکہ وہ تو اس حد سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، تو ایک کنہیا لال گزرا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر تھا لیکن وہ بھی ایک وقت میں کئی مقامات پہ موجود ہوتا تھا، لہذا وہ بھی حاضر ناظر ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب وہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو؟ تو بہرحال ان کے کچھ دلائل میں نے ذکر کر دیے تھے۔ آج ان کے دلائل کے بارے میں نے ایک آیت مبارک تلاوت کی، اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ہاں ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں اب دوسری جگہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے، ہر چیز کو اپنے ڈھانپ لیا ہے، احاطے میں لے لیا ہے۔ تو گویا ہر چیز پہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے باہر نکلے۔ دو ہو گئے۔ اور تیسرا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا جب حضور رحمت ہے اور رحمت ہر مومن کے قریب ہے اور رحمت نے پوری کائنات کو ڈھانپ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں، کیونکہ حضور رحمت ہے، اور حضور کی جب رحمت ہے تو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے۔ اللہ کی رحمت نے تو پورے ذرے ذرے کو ڈھانپ لیا ہوا ہے، کوئی ذرا ایسا نہیں جہاں اللہ کی رحمت رہو۔ اور پھر اللہ نے خود لفظ فرما دیا قریب، کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمت جو ہے وہ اس نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو وہ جناب کہتے ہیں جب قریب ہے، حاضر ہوں گے تو قریب ہوں گے، ناظر ہوں گے تو قریب ہوں گے۔ لہذا اس آیت سے بھی اور ان آیات مبارکہ سے بھی وہ اپنے ماننے والوں کو صغرے کبرے خود بھی لاتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کہاں سے نکالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور دوسری آیت کہاں سے نکالی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ وہ آپس میں ربط ہو نہ ہو، انہوں نے تو دلیل دینی ہے، انہوں نے تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، اور آگے چونکہ بیچارے عامت الناس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے جی، حضرت نے تو آج کمال کر دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور ہر کسی کے قریب ہے۔ تو جب حضور ہر کسی کے قریب ہے تو حاضر ناظر کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب جناب پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ کم از کم
اللہ کے قرآن میں تحریف مانوی تو نہ کرتے، اپنی طرف سے خود تو معنی نہ بناتے نا قرآن. کم از کم اگر ہم سے کوئی غصہ تھا، ہم سے کوئی ناراضگی تھی تو ہمیں 2 گالیاں دے دیتے، پر غصہ نکال لیتے، لیکن اللہ کے قرآن کے معنی کی تحریف نہ کرتے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ساری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے، یعنی ارسال رحمت ہے. ایک ہے کہ ہم نبی پاک کو رحمت بنائیں، ایک ہے کہ اللہ کا بھیجنا رحمت ہے. وہ تو ترجمہ ہی بھیجتے ہے، پوری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا مدنی یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے جہاں والوں کے لیے، کہ میں نے جہان پہ رحمت کی اور محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں، حضور کا نبی رحمت ہے. لیکن یہ معنی اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وجود کا، ایک ہے آپ کی بعثت کا رحمت ہونا. اچھا اگر رحمت سے مراد ہر جگہ ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، کہ جب بارش آتی ہے اس سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جو میری رحمت کی خوشخبری لے کے جاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا لگی، لوگ یار معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی، لیکن ہوا بارش والی لگ رہی ہے، بہت ٹھنڈی ہوا ہے. تو ہوا جو ہے وہ بھی رحمت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کیونکہ وہ بھی رحمت ہے. تو لہذا 24 گھنٹے ہوا ہر جگہ کھڑی ہے. اور خواہ لوگ شکوہ کرتے ہیں یار اتنے دن ہو گئے ہوا بند ہے، ہوا چلتی نہیں. تو اس کے معنی سے تو ہوا ہر جگہ موجود ہو، ہر وقت موجود. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے عورتیں کیوں پیدا کی ہیں؟ فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. میں نے تمہارے لیے بیوی اسی لیے تو بنائی ہے کہ تمہارے اندر محبت و رحمت ہو. تو بیوی بھی تو رحمت ہے، پھر تو ہماری بیوی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوگی ماشاءاللہ، اپنوں کے پاس بھی اور پرائیوں کے پاس بھی. اچھا مسئلہ نکالا ماشاءاللہ. پہلے تو بیوی لوگوں کو بھیجے نا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر کا کام کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے قرآن کو بدلنے کا خدا کا خوف تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے شان ادب بڑھ رہی ہے یا ہم گستاخی کر رہے ہیں. اچھا حضور ہر جگہ حاضر، ایمان سے کہیں اگر ایک جگہ گانے کی محفل ہو حضور وہاں بھی حاضر ناظر. کیا عقیدہ ہے؟ کلب ہیں، ڈانسنگ ہال ہیں، اور بڑے بڑے کاسینو ہے جہاں ساری دنیا کے جوئے ہوتے ہیں. لاس ویگاس میں آپ دیکھیں تو جوئے کا جو بجٹ ہے نا، میرے خیال میں آپ کے ملکوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. تو وہ جوئے کی محفل ہے. اچھا ڈانس کی محفلیں ہیں، وہاں باقاعدہ ہر فلور پہ کھانے پہ ہر وقت